اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3905، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، کہ ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، اور ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے ماں باپ کو دین اسلام ہی پر پایا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر صبح اور شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھر جب مکے میں مسلمانوں کو ستایا جانے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حبشہ کی ہجرت کا ارادہ کر کے نکلے۔ جب آپ مقام برق النمات پر پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ابن دغنہ سے ہوئی، جو قبیلہ قارہ کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ملک کی سیاست کروں گا اور آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کروں گا، ملک کی سیاحت کروں اور آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ ابن دغنہ نے کہا، لیکن ابو بکر تم جیسے انسان کو اپنے وطن سے نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ ہی اسے نکالا جانا چاہیے۔ تم محتاجوں کی مدد کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، اور حق قائم رکھنے کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتے ہو۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، واپس چلو اور اپنے شہر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ وہ واپس آ گئے اور ابن دغنہ بھی آپ کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے بعد ابن دغنہ قریش کے تمام سرداروں کے ہاں شام کے وقت گیا اور سب سے اس نے کہا کہ ابو بکر جیسے شخص کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے، کیا تم ایسے شخص کو نکال دو گے جو محتاجوں کی امداد کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اور حق کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتا ہے؟ قریش نے ابن دغنہ کی پناہ سے انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں، وہیں نماز پڑھیں اور جو بھی چاہے وہیں پڑھیں، اپنی عبادت سے ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، اس کا اظہار نہ کریں، کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ باتیں ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر سے بھی آ کر کہہ دی۔ کچھ دنوں تک تو آپ اس پر قائم رہے اور اپنے گھر کے اندر ہی اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، نہ نماز سر عام پڑھتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ تلاوت قرآن کرتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے کچھ سوچا اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنائی، جہاں آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اور تلاوت قرآن بھی وہیں کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا مجمع ہونے لگا۔ وہ سب حیرت اور پسندیدگی کے ساتھ دیکھتے رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر تعالیٰ بڑے نرم دل انسان تھے، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو آنسوؤں کو روک نہ سکتے تھے۔ اس صورتحال میں مشرکین قریش کے سردار گھبرا گئے اور انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا۔ جب ابن دغنہ گیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کے لیے تمہاری پناہ اس شرط کے ساتھ تسلیم کی تھی کہ اپنے رب کی عبادت وہ اپنے گھر کے اندر کیا کریں، لیکن انہوں نے شرط کے خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنائی ہے اور سرعام نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن کرنے لگے ہیں۔ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، اس لیے تم انہیں روک دو۔ اگر انہیں یہ شرط منظور ہو کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اظہار ہی کریں تو ان سے کہو کہ تمہاری پناہ واپس دے دیں، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری دی ہوئی پناہ میں ہم دخل اندازی کریں۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس اظہار کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ابن دغنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں آیا اور کہا کہ جس شرط کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے، اب یا آپ اس شرط پر قائم رہیے یا پھر میرے عہد کو واپس کیجیے، کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو پناہ دی تھی لیکن اس میں قریش کی طرف سے دخل اندازی کی گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں اور اپنے رب عز و جل کی پناہ پر راضی اور خوش ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکے میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہاری ہجرت کی جگہ مجھے خواب میں دکھائی گئی ہے، وہاں کھجور کے باغات ہیں اور دو پتھریلے میدانوں کے درمیان واقع ہے۔ چنانچہ جنہیں ہجرت کرنا تھا انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور جو لوگ سرزمین حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینے چلے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کچھ دنوں کے لیے توقف کرو، مجھے توقع ہے کہ ہجرت کی اجازت مجھے بھی مل جائے گی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا واقعی آپ کو بھی اس کی توقع ہے؟ میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سفر کے خیال سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور دو اونٹنیوں کو جو ان کے پاس تھیں کیکر کے پتے کھلا کر تیار کرنے لگے۔ 4 مہینے تک ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عروہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک دن ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، بھری دوپہری تھی کہ کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر رومال ڈالے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمارے یہاں اس وقت آنے کا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ایسے وقت میں آپ کسی خاص وجہ سے ہی تشریف لائے ہوں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس وقت یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اٹھا دو۔ ابوبکر نے عرض کیا یہاں اس وقت تو سب گھر کے ہی آدمی ہیں، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ ابوبکر نے عرض کی میرے رب آپ پر فدا ہوں، میرے باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، کیا مجھے رفاقت سفر کا شرف حاصل ہو سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر فدا ہوں، ان دونوں میں سے ایک اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن قیمت سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے جلدی ان کے لیے تیاریاں شروع کر دی اور کچھ توشہ ایک پتھر میں ایک تھیلے میں رکھ دیا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ٹپکے کے ٹکڑے کر کے تھیلے کا منہ اس سے باندھ دیا اور اسی وجہ سے ان کا نام ذات النطاق یعنی ٹپکے والی پڑ گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جبل سور کے غار میں پڑاؤ کیا اور 3 راتیں وہیں گزاریں۔ عبداللہ بن ابی بکر رات میں وہیں جا کر گزارا کرتے تھے۔ یہ نوجوان بہت سمجھدار تھے اور ذہین بے حد تھے۔ سحر کے وقت وہاں سے نکل آتے اور صبح سویرے ہی مکے پہنچ جاتے جیسے وہیں رات گزاری ہو۔ پھر جو کچھ یہاں سنتے اور جس کے ذریعے ان حضرات کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی تدبیر کی جاتی تو اسے محفوظ رکھتے، اور جب اندھیرا چھا جاتا تو تمام اطلاعات یہاں آ کر پہنچا دیتے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غلام عامر بن فہیرہ آپ ہر 2 کے لیے قریب ہی دودھ دینے والی بکری چرایا کرتے تھے، اور جب کچھ رات گزر جاتی تو اسے غار میں لاتے آپ اسی رات
اسی پر رات گزارتے۔ اس دودھ کو گرم لوہے کے ذریعے گرم کر لیا جاتا۔ صبح منہ اندھیرے ہی عامر بن فہیرہ غار سے نکل آتے تھے۔ ان 3 راتوں میں روزانہ کا ان کا یہی دستور تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنی الدیل جو بنی عدی کی شاخ تھی کہ ایک شخص کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ آل عاص بن وائل سبھی کا یہ حلیف بھی تھا اور کفار قریش کے دین پر قائم تھا۔ ان بزرگوں نے اس پر اعتماد کیا اور اپنے دونوں اونٹ اس کے حوالے کر دیے۔ قرار یہ پایا تھا کہ 3 راتیں گزار کر یہ شخص غار سور میں ان سے ملاقات کرے۔ چنانچہ تیسری رات کی صبح کو وہ دونوں اونٹ لے کر آ گیا۔ اب عامر بن فہیرہ اور یہ راستہ بتانے والا ان حضرات کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، ساحل کے راستے سے ہوتے ہوئے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فضائل اصحاب النبی کی حدیث نمبر 3905 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔